بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وائرس ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، ساری دنیا کراہ رہی ہے، سپر پاور کو اپنی طاقت کمزور دکھ رہی ہے، ایک کیڑے پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ عرب ہو، عجم ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا پرکوپ نہ ہو، اس کا حملہ نہ ہو۔ اس خطرناک چیلنج کو ہمیں مل جل کر کے قبول کرنا چاہیے تھا۔ یہ کورونا وائرس ہے کیا؟ اس کے بچنے کی صورتیں کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ ہمارا میڈیا ان سوالوں کے جواب سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کورونا پھیلا کیسے، پھیلانے والے کون ہیں، کن کی وجہ سے تعداد بڑھ گئی، کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا کوئی ایک ایماندار ڈاکٹر اپنے مریض کی مرض کے علاج میں دلچسپی لے گا، یا اس بات میں دلچسپی لے گا یہ بیماری کہاں سے آئی، یہ بیماری کس نے دی، یہ بیماری کس محلے میں ملی؟ اس میں کوئی بھی ایماندار ڈاکٹر دلچسپی نہیں لے گا۔ میڈیا کو چاہیے کہ کس نے پھیلایا اس پر دھیان دینے کے بجائے کتنا پھیلا ہے اس پر دھیان دیں، کیونکہ سنگٹھن اور بھارت کا ماحول، اندھ وشواس کی آندھیاں یہاں چلتی ہیں۔ تبلیغی جماعت اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مٹھی بھر پڑھے لکھے لوگوں کی یہ جاہلوں کی جماعت ہے۔ اسے جو چلاتے ہیں وہ تو سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ بیچارے دیہاتوں کے، قصبوں کے، شہروں کے رہنے والے، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی تحت السرائی و ما فوق السما جماعت ہمارے کس کام کی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 50,000 دلی میں یو پی بہار والے جمع ہو گئے، اس سے کتنا پھیلا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ کسی بھی عبادت گاہ میں لوگوں کے آنے جانے سے کتنا پھیلا، سوال یہ نہیں ہے۔ للہ ہندوستان کی سالمیت، رکشا و سرکشا اب اسی بات میں ہے کہ ہم ہندوستان کو کورونا سے پاک کریں، کورونا کو بھگائیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم ساری دنیا کو بھی دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے کورونا کو نہ امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے، نہ یورپ میں دیکھا جا رہا ہے، نہ افریقہ میں۔ خدا جانے وہ کون سی دلچسپیاں ہیں لوگوں کی کہ کورونا کو بھی مذہبی عینک سے دیکھ رہے ہیں۔ بند کرنا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اب اس کا جو مجبوری جو ہے، اس میں جو ہماری مجبوری ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اس کی دوا نہیں ہے، تو اب ہمارا علاج تو کچھ نہیں، صرف تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ دوا نہ ہو تو دوری بناؤ، دوری بناؤ، رابطہ ہی نہ رکھو۔ کیا اسلام نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ خطرناک چیزوں سے رابطہ نہ رکھا کرو؟ کیا اسلام نے آپ کو یہ ذہن نہیں دیا تھا کہ غلط چیزوں سے رابطہ نہ رکھو؟ اب اگر ہم نے بھلا دیا تو کورونا ہمیں پھر یاد دلا رہا ہے، ہم سے رابطہ نہ رکھو، دوری بناؤ۔ اسی کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، ڈسٹینس بنانا، دوری بنانا۔ دوسری بات، ہماری مذہبی زندگی اور کورونا کے اپنے تقاضے، اس میں ہمارا فرض بنتا ہے، عوام کا بنتا ہے، ہندوستانیوں کا
وہ گھر میں ہیں تو باہر نہ نکلیں، باہر نکلیں تو ان تمام تدبیروں کے ساتھ نکلیں جس کو WHO نے بتایا ہے، حکومت نے بتایا ہے، وزارت داخلہ نے بتایا ہے، ہماری میڈیکل اتھارٹیز نے بتایا ہے۔ پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام پہ، عوام کی خامیوں پر، عوام کی بھوک پر کل باندرا میں لوگ جمع ہو گئے، اس کو بہانہ بنا کر کے، یا چند مسجدوں سے کچھ پازیٹیو نکلے اس کو بنیاد بنا کر کے، نہیں، ایک ذمہ دار حکومت کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں بچنا ہے اور حکومت کو ہر حال میں ٹیسٹنگ کے ذریعے یہ جانکاری لینا ہے کہ کون متاثر ہے کون متاثر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کو اگر آپ دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں تو کورونا کے بیمار مریض اس وائرس کے گرفت میں آنے والی ان کے مقابلے میں کم ہیں، ہم آسانی سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کے کرم سے اور ہندوستان کی آغوش میں آرام فرمانے والے اللہ والوں کی کرم سے ہندوستان امریکہ کی طرح تباہی کے راستے پر نہیں ہے، مگر اسی طرح ٹیسٹنگ میں دنیا میں سب سے کم ہندوستان ہے۔ ہم کم ہی جان پائیں گے کہ کس کو کورونا ہے اور کس کو کورونا نہیں ہے، کیونکہ جاننے کا ملک کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے پاس ٹیسٹنگ 130 کروڑ میں آبادی والے ملک میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ ٹیسٹنگ سے بھی کام نہیں چلے گا، جب تک کہ ابھی ہم 1 کروڑ کی ٹیسٹنگ تک تو ہمارا سپنا ہی بنا ہوا ہے۔ اب آئیے، اس کا فائدہ بھی ہے، دنیاوی نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ پہلا تو فائدہ سوشل ڈسٹنگ سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے باہر جا کر کے جنک فوڈ نہیں کھائیں گے، سافٹ ڈرنک کے نام پر زہریلا لکوڈ نہیں پئیں گے، اکنامی بچے گی۔ آپ گھر میں ہیں، کار نہیں چلائیں گے، پیٹرول بچے گا۔ آپ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بیک بائٹنگ ختم ہوگی، یہ بری عادت غیبت کرنے کی وہ ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار میں دین کو پھیلانے کے سلسلے میں باہر رہا کرتے تھے، ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنا فرض ادا کریں، والدین کے قدموں میں اپنی آخرت بنائیں، بچوں کی پرورش کر کے انہیں بہتر ناگرک بنائیں، بیوی کی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ جو ہماری سماجی زندگی کا انقلاب ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے، ماں باپ کو بھی مل رہا ہے، یہ ٹائم ہی تو تھا جو ہم دے نہیں پاتے تھے، اور یہ کورونا ہی ہے جس نے ہمیں مجبور کیا، محصور کیا، قید کیا، فیملی میں محدود کر دیا۔ اب فیملی کے تعلق سے جو اسلام چاہتا تھا وہ آپ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس تکلیف دہ اور خطرناک بیماری نے اسلام کی افادیت پر مہر بھی لگائی۔ اب آئیے عبادات کے سلسلے میں بڑی موٹی بات ہے اسلام میں، دین و یسر۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ آسان ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لیٹسٹ ہے، اور ہر لیٹسٹ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو اولڈ ماڈل میں باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب اس میں ہوتی ہی ہیں، مگر کچھ میں زمانے کے تقاضے سے کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں جو پرانے ماڈل میں نہیں ملتی۔ اور آخری خوبی یہ ہے کہ اسلام نام ہے شانتی کا، سلامتی کا، اور اصطلاحاً اس کا مطلب ہے ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ المائٹی، اللہ کے سامنے سمپورن سمرپن، یہ اسلام ہے۔ کمال سپردگی بارگاہ کبریا میں، یہ اسلام ہے۔ تو ہم کو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کرنا ہے۔
اپنی اپنی مرضی سے پوجا پاٹ کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی سے اب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی روزہ ہے، فرض ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو اللہ کے رسول کی مرضی ہے کہ تم قضا کر سکتے ہو، نہ رکھو۔ نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، قیام فرض ہے، گھٹنے میں درد ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو۔ کتنا آسان مذہب ہے۔ تراویح ہے، جماعت ہے، ملتی ہے تو جماعت میں پڑھو، نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ اگر پانی نہ ملے، وضو نہ کر سکو تو گھبراؤ مت، وضو کے لیے ضد مت کرو، تیمم کر لو۔ ہمیں یہ ضد نہیں کرنا ہے کہ ہم مسجد ہی میں جائیں گے، چاہے کورونا جیسی وبائی بیماری پھیلے، ہمارا پڑوس ہلاک ہو، ہمارا ملک ہلاک ہو، انسان ہلاک ہوں، ہم تو ضد کرتے ہیں جب کسی بات کے لیے۔ اسلام میں ضد نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے مجبوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اسلام تمہیں سہولتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہم جب چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے زکوٰۃ دے دیتے تھے، فری ماحول تھا، کھلے آسمان کے نیچے، پھیلی زمین کے اوپر۔ لیکن آج جب ہم محدود ہیں، محصور ہیں، تو کیوں نہ ہم اس موقع پر اپنے پڑوسیوں کو دھیان دیں، ان میں جو مستحق ہے، ان کی غربت، ان کی ضرورت، ان کا خیال۔ ایسے ہی روزہ ہے، انڈیویجول ہے۔ آپ ابھی سے دوپہر کا کھانا کھانا بند کر دیجئے، وہ کھانا پڑوس میں بھیج دیجیے، کیونکہ آگے رمضان میں آپ کو یہی کرنا ہے۔ نہ آپ صبح کا ناشتہ کریں گے رمضان میں، نہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے، تو ابھی سے کیوں نہیں شروع ہو جاتے کہ ناشتہ بھی پڑوس میں بھیج دیجئے اور دوپہر کا کھانا بھی پڑوس میں بھیج دیجئے، اور آپ کی مشق شروع ہو گئی کہ اب ہم مغرب بعد ہی کھانا کھائیں گے، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھائیں گے۔ اس طرح سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ کا محلے میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا ہو رہی ہے، بردرہود پیدا ہو رہی ہے، بھائی چارہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ضد کیوں کرتے ہیں کہ ہم تراویح جماعت سے پڑھیں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور لوگ شاپنگ کر رہے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے کبھی بھی ان مسلمانوں سے نہیں کہا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تم بازار میں کیسے خریداری کر رہے ہو؟ تو جب سعودیہ عربیہ آپ کا قبلہ و کعبہ ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھ کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تراویح باجماعت نہیں پڑھیں گے۔ اب آتا ہے مسئلہ قرآن شریف کے پڑھنے کا۔ تراویح میں قرآن شریف پڑھنا ہے ہی نہیں۔ تراویح تو صرف 20 رکعت کو اسی طرح پڑھ لیجئے جیسے آپ ظہر کی 12 رکعت پڑھ لیتے ہیں، عصر کی 4 یا 8 پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی اس کو 20 پڑھنا ہے، انڈیویجول پڑھنا ہے۔ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس میں پورا قرآن سننا تراویح کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی ضد ہم پورا قرآن اسی تراویح میں، تو صاحب فجر بعد قرآن پڑھنے سے کسی نے روکا ہے؟ خالی وقتوں میں قرآن کی تلاوت سے کسی نے روکا ہے؟ اس وائرس کے زمانے میں تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے کہ پورا قرآن ایک ہفتے میں ختم کر لیجئے۔ قرآن پڑھنا اور سننا ایک الگ عمل ہے، اور 20 رکعت تراویح کو باجماعت پڑھ سکے تو باجماعت، ورنہ چھتوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت الگ، مرد الگ، سارے عاقل و بالغ الگ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کورونا کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈسٹینس بھی ضروری ہے۔ اب دھیرے دھیرے ڈسٹینس بڑھ رہا ہے، پہلے 1 فٹ تھا، 3 فٹ ہوا ہے، اب 6 فٹ ہے، ابھی 12 فٹ تک کی تحقیقات آ رہی۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ۔ حضرت یہ 21 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد مودی جی نے 19 دن کا لاک ڈاؤن اور بڑھا دیا ہے، جو
मजदूर तबका है तो वो भुखमरी की कगार पे पहुंच रहा है। अगर इसी तरीके से लॉकडाउन बढ़ता रहा तो ऐसा ना हो कि कोरोना से ज़्यादा मौतें भूख से हो जाएं। उसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे कि देखिए, इसमें दो हिस्से हैं आपके सवाल में। एक ही हिस्सा ये है कि ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, ये हुकूमत के हाथ ही में नहीं है कि लॉकडाउन को कम कर सके या ख़त्म कर सके। लेकिन दूसरा हिस्सा कि जो लॉकडाउन से बेरोज़गार हो गए हैं, मजबूर हो गए, बेघर हो गए हैं, दाना पानी नहीं मिल रहा है, वो हिस्सा हुकूमत में है। उसके फ़राइज़ में है कि वो एक ऐसा इंतज़ाम करे, ऐसे और सोशल सर्विसेज हों। इंग्लैंड में हर बेरोज़गार के घर वीकली पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बेईमानों से नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बेईमानी से हो रहा है। अगर दिल्ली से, जैसा कि वो मुझे याद पड़ता है कि राजीव जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। अभी तो सूरत हाल ये है कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलेगा तो 1 पैसा भी नहीं पहुंचेगा उसके हाथ में। अकाउंट में भी पहुंच जाता है तो अकाउंट से भी हाथ में नहीं आ रहा है। लाइन की लाइन लगती है, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगती है। 500 रुपया आया है, 500 रुपया आया है। मेरे कहने का मतलब कि एक है कोरोना का अटैक और उसके लिए तदबीरें, उसके लिए लॉकडाउन को लंबा करना, और लंबा हो तो और लंबा करना, ये एक पार्ट है जो कोरोना वायरस की वजह से है। लेकिन दूसरा जो इंतज़ाम है, हुकूमत है, सत्ताधारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि 135 करोड़ में कोई भूखा न सोए, कोई भूख से तड़पे नहीं, कोई औरत मर्द बच्चा भूख और दूध से महरूम न हो। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ईमानदारी से आप देखें, ऐलान हुआ, कुछ ऐलान हुआ कि हम कैसे घर पहुंचा देंगे पैसे, कैसे हम घर पहुंचा देंगे चावल दाल, कैसे हम घर पहुंचा देंगे सब्जियां, कोई ऐलान नहीं है। तो आपके सवाल का 2 हिस्सा है। एक का ताल्लुक इंतज़ामिया से है और एक का ताल्लुक कोरोना से है। कोरोना को हराने के लिए हमें चाहे जितना लंबा लॉकडाउन करना पड़े हम करेंगे। इसे हर हाल में हराना है, देश बचाना है। लेकिन गरीब भूखा न सोवे, ये जिम्मेदारी ऊपर अगर योगी जी की, ऊपर अगर मोदी जी की है तो नीचे योगी जी की, और इनसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उन अफसरान की है, उस लाल फीता शाही की है, उस भ्रष्ट सिस्टम की है, जो शायद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये मजबूरी लॉकडाउन बढ़ाने की, हमारी ये मजबूरी कहीं ऐसा ना हो तो देश में अनार्की फैल जाए और गरीब लोग घर में मरने के बजाय सड़कों पे मरने के लिए आ जाए। खुदा न करे कि ऐसा हो। हज़रत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ठीक है, कोरोना को लेकर के लॉकडाउन जितना बढ़ाया जाए अच्छी बात है। जब तक कोरोना जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक इस लॉकडाउन को बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सी आवाम ऐसी है जो बाहर फंसी हुई है। एक बात करें तो एक 3 साल की बच्ची को छोड़ करके एक माँ सिर्फ फ़्लाइट से मुंबई एक मिट्टी में गई थी कि हम लौट आएंगे, लेकिन लॉकडाउन हो जाता है और आज तक वो वहीं है। 21 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। वो 3 साल की बच्ची यहाँ पर जिस तरह रह रही होगी आप समझ सकते हैं। तो कुछ सरकार को इस तरह की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि जो लोग फंसे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ट्रेनों के अंदर एक डिब्बे में कितने लोग जा सकते हैं, इस तरह से कुछ सुविधाएं दे करके लोगों को अपने घरों तक भी पहुंचाने की सुविधा करनी चाहिए। आज जो हालात हैं उसके बतन से ये सवाल पैदा हो रहा है। मुझको जो लगता है चूक कहाँ से शुरू होती। फरवरी में अमेरिकी सदर के स्वागत का एक नशा था हमारे, और हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि जिस शख्सियत का हम फरवरी में इस्तकबाल कर रहे हैं वही शख्सियत अप्रैल में रोती हुई नज़र आएगी। ये हम भूल गए। जैसे ही हम मेहमान से फारिग हुए थे 29 फरवरी, उसी वक्त
पहली मार्च को सारे एयरपोर्ट को सीज न करना हमारी पहली गलती है। अगर हम पहली मार्च को सारा एयरपोर्ट अपनी तरफ से सीज कर देते तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो बाहर से लोग आए एक भी ना आ पाता, दिल्ली में इज्तिमा भी ना होता, मलेशिया इंडोनेशिया से लोग भी ना आते। और उसी के साथ साथ हमने दूसरी गलती ये की कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए मजदूरों को ज़बरदस्ती 1 मार्च से 15 मार्च तक में उनको उनके घर नहीं भेजा। इंतज़ामिया की ये 2 बड़ी गलतियां हैं। एयरपोर्ट को सीज न करना 1 मार्च को, और 1 मार्च से ट्रेनें चल रही थीं उन ट्रेनों को बंद कर देते जिसका जिसका रिजर्वेशन जहां था वो जाए। अदरवाइज एक्स्ट्रा ट्रेनों से बिहारियों को बिहार, उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर प्रदेश और बंगाल वालों को बंगाल भेज देना चाहिए था ट्रेनों के ज़रिए। तो जब 15 मार्च आता तो हमारे मुल्क में कोरोना का नामो निशान भी ना होता। कोरोना वो बीमारी है जो हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई है, इंपोर्ट हुई है, और इंपोर्ट होती है फ्लाइट से, और फ्लाइट को हमने 24 तक जारी रखा, 24 मार्च तक हम उसी गुमान में रहे जिस गुमान में सुपर पावर रहा कि इस दुनिया में होगा, अमेरिका में नहीं होगा। अब सांप निकल गया, लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। न हमें ये चाहिए कि हम हुकूमत पर उंगली उठाएं, एतराज़ करें कि क्यों नहीं उसने वक्त से बहुत पहले एयरपोर्ट सील किया, क्यों नहीं मज़दूरों किसानों को उनके घरों पहुंचाया। अब ये वक्त नहीं रहा। उसी तरह मीडिया के पास भी अभी ये वक्त नहीं रहा कि वो मजहबी चश्मा लगा करके बीमारों को देखे, मजहबी चश्मा लगा करके पता लगाए कि ये कोरोना फैला कैसे, बल्कि इंसानियत का चश्मा लगा करके ये देखे कि इस कोरोना बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें एक होकर और नेक होकर के क्या करना है। एक आखिरी सवाल बस कि ज़कात को लेकर रमज़ान में जैसे कि आने वाले हैं, और ज़कात लोग किस तरह से निकालें घर पे रह करके, उसके बारे में कुछ आवाम को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात मुसलमान एक अरसे दराज से देता चला आ रहा है, और अच्छे अच्छे गांव में लोगों को पता है कि डिज़र्विंग पर्सन कौन है, मुस्तहिक़ कौन है। कुरान करीम में उन तमाम लोगों को नामज़द कर दिया गया है जो ज़कात के हक़दार हैं। ग़ुरबा हैं, मसाकीन हैं, मुसाफिर हैं, अकारिब हैं, पड़ोसी हैं। वो मसला बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़कात किसको देना है, सब जानते हैं। बताने की ज़रूरत यह है कि जब तुम घर से बाहर निकल नहीं सकते तो कैसे ज़कात दो। मसला ये है कि जब हमारा राबता टूटा हुआ है तो ज़कात कैसे दो। जो झोला और रसीद लेकर के हमारे घरों में आ जाते थे, अब वो नहीं आ सकते तो ज़कात कैसे दो। मदरसे वाले, इदारे वाले, तंजीमों के लोग आते थे और हम उन्हें देते थे, वो नहीं आ सकते, हम नहीं जा सकते तो दे कैसे। सवाल ये है। इस सिलसिले में मैं बता चुका हूँ और आपको भी बताता हूँ। मैं दौरान मुतालिया मैंने सही बुखारी की हदीस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने पड़ोसी की ऐसी वसीयतें की, पड़ोसी के बारे में ऐसी नसीहतें की, ऐसी बातें बताईं कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए। क्या हुस्न है इस्लाम का, क्या ज़बरदस्त नज़रिया है इस्लाम का। कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए। ये सही बुखारी। ये लॉकडाउन
ہم کو خانقاہوں سے دور رکھتا ہے، مدرسے سے دور رکھتا ہے، تنظیموں سے دور رکھتا ہے، لیکن یہ پڑوسیوں سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم پھٹ کر بانٹ دیا کرتے تھے، کیوں نہ اجتماعی طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ پڑوسی وارث نہیں ہے لیکن وارث کی طرح ہے۔ میرے آقا کو یہ گمان ہونے لگا، اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وارث نہ بن جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑوسی کو ہلکے میں نہ لیں۔ ہمارے 2 پڑوسی ہیں، اپنی زکوٰۃ 2 حصوں میں بانٹ دو، 5 ہے 5 حصوں میں بانٹ دو۔ پڑوسیوں کو دے دینے میں لاک ڈاؤن بھی نہیں ٹوٹے گا، سوشل ڈسٹینسنگ بھی برقرار رہے گی، سوشل دوری بھی برقرار رہے گی، اور جو زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کی حیثیت عرفی بتائی ہے اس نیت سے دیں گے تو پھر تو ہماری نیت بھی حسن ہے، زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق دینے کی نیت سے نور علی نور ہے۔ تو مسئلہ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے محدود ہوئے ہیں، تقسیم زکوٰۃ کو بھی ایسا کریں کہ اس میں لاک ڈاؤن ٹوٹنے نہ پائے۔